کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو مقدس نام رکھا ہے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ زندگی۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں آپ کو تعویل کرنی پڑتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ نے پانی پیا ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ بسم اللہ پڑھ کر، برتن دائیں ہاتھ سے پکڑ کر، ابن قیم ذات میں کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے سہارا دیتے تھے، اور پھر آپ پیتے تھے اور پھر برتن ہٹاتے تھے، پھر پیتے تھے، پھر برتن ہٹاتے تھے۔ اور جس نے ایک ہی سانس سے پیا، آپ نے کہا اس طرح تو جانور پیتے، آپ تو انسان ہے اور میرا امت ہی ہے، آپ نفحات ثلاثہ سے پیا کر۔ اب اطباء ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ زیادہ پانی پینا اور تیز تیز پینا سخت خطرہ ہے، دل فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور رک رک کر کے پینے سے آرام ملتا ہے، وہ اندر سیٹ ہوتا ہے، پھر دوسرا پانی جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب دیکھو، آدمی کھڑے ہو کر کے بھی کھا پی سکتا ہے، لیکن آپ نے کہا لا یاکلن احدکم وہو قائم ولا یشربن احدکم وہو قائم۔ یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، کھانا اور پینا یہ بیٹھ کر ہے، کتنا آرام ملتا ہے، کتنی خوشی ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کے نہ پلیٹ سنبھال سکو گے، نہ چمچ سنبھال سکو گے، بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو، نیک لوگوں کو کتنا شرف عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر کی ساری زندگی آپ دیکھیں، حضرت فرماتے رات کو سوتے وقت باوضو سویا کرو، دعائیں پڑھ کے سویا کرو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا الا منک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن مت من لیلتها مت علی الفطرہ واجعلہن آخر ما تتکلم به۔ بخاری کتاب الوضو کی آخری حدیث ہے، باب قائم کیا بخاری نے، باب فضل من بات، باوضو سونے کی فضیلت۔ تو ایک بہترین انسان بننے کا طریقہ بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ ہاتھ دایاں گال کے نیچے رکھو اور قبلہ رخ ہو جاؤ، منہ قبلے کی طرف کرو۔ فقہاء اور محدثین کہتے ہیں بعد میں خیر ہے اگر آپ دوسرے کروٹ پہ ہو گئے۔ وَأَمَّا النَّوْمُ مَعْكُوسًا، الٹا سونا، فَتِلْكَ زَجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ جہنمی سب دوزخ میں الٹا ہوں، منہ نیچے ہوگا اور پچھواڑا اوپر ہوگا، اور پوٹا پپکی درزی پڑ سیدھی۔ بعض لوگوں کی بھی عادت ہے اس طرح۔ کہتے ہیں قوم لوط کی 3 خصلتیں تھیں۔ ایک تو وہ الٹا سوتے تھے، اور دوسرا اوپر چادر رومال نہیں لیتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے یہ سب دعوات ہے نا، رغبات ہے الی الفسق والفجور۔ ادب یہ ہے کہ آدمی لیٹتا ہے، کوئی رومال چادر کے مجھے دے دو، اوپر ڈال دے، جسم کا اتار و چڑھاؤ نظر نہیں آنا چاہیے۔ الحیاء من الایمان وان الحیاء نصف الایمان۔ تیسری کیا بات تھی؟ 3 باتیں ہیں نا قوم لوط کی ابتدا میں، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تیزونا بے چول ڈس بے قولوئے، وَيَقُولُونَ إِنَّ فِي حَبْسِهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَمَرَضٌ كَبِيرٌ، کہتے ہیں ہوا روکنے میں بیماری کا اندیشہ ہے۔ تو بتو ٹیزن ہوئے، ٹیزن قوم، لا الہ الا اللہ۔
کانوا یتزارتون ولا یرون به باسا چیزونه بیان چول او فضائل به بیانول حالانکہ ٹیس فضائل بیان ہے. ہندوستان کے بعض بزرگوں کی تحریرات میں کمزوری ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ اتنا ہنسنا ہو، اتنا اس کو کھیل بنانا ہو، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال پردے کی جگہ ہے اور وہاں سے اب آواز سے خارج ہوتی ہے تو انسان کے لیے شرم کا باعث تو ہے نا، شرم تو آنا چاہیے اس کو. بھئی منہ سے کوئی چیز نکلے، کان سے جمائی آئے تو ظاہری آداب ہے، لیکن نیچے سے کوئی چیز نکلے تو اس سے تو وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب پاخانے کے حکم میں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پردہ اور حجاب ضروری ہے. الحمدللہ.